السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. کہیے کیسے مزاج ہے آپ کے؟ مہربانی محبت اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, ٹلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. لیس فنکاری مور جانکاری کا آج کا سلسلہ بھی عمران خان صاحب اور نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام ہے, کیونکہ بہت زیادہ اپڈیٹس آ چکی ہیں ان دو اہم موضوعات کے حوالے سے. اور پہلی بار عمران خان صاحب کے ساتھ میڈیا کے دوستوں کا بھی انٹریکشن آج ہوا, رہنماؤں کی ملاقات بھی ہوئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پابندی تھی, میڈیا کے لوگ انٹریکٹ نہیں کر پا رہے تھے, رہنماؤں کو بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی. اب وہ فریکوینٹلی میل ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں. تو آج فار دی ویری فرسٹ ٹائم عمران خان صاحب سے منسوب جو اسٹیٹمنٹ ہے, نہ صرف پی ٹی آفیشیل نے اسے اپلوڈ کیا بلکہ میڈیا کے دوست جو ہمارے وہاں جاتے ہیں کوریج کے لیے, انہوں نے بھی رپورٹ کیا خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, نہ صرف اپنے بارے میں, پی ٹی آئی کے بارے میں, آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافے کے حوالے سے بھی, ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی. یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا. لیکن جب سے میں نے کل وہ ویلاگ کیا نا, تو ٹرمپ خان آپشنز, کیا خان صاحب باہر ہوں گے, کئی ایک اعتراضات مجھے سننے کو ملے. تو میں نے یہ عرض کی ان کی خدمت میں عاجزی کے ساتھ کہ کہا ٹرمپ کا ڈر ہے, کہا ٹرمپ تو ہوگا, کہا عمران کا ڈر ہے, کہا عمران بھی ہوگا. تو یہ صورتحال تو اب ایک حقیقت بنتی دکھائی دے رہی ہے. آپٹکس ڈائنامکس چاہے کچھ اور ہوں, امریکہ کی پریورٹی میں ہم ہوں یا نہ ہوں, میں اپنا تھیسس آپ کی خدمت واضح کر دوں کہ بے شک پاکستان امریکہ کی پریورٹی میں نہیں ہے. لیکن اگر پاکستانی کمیونٹی نے, زلفی بخاری جو دعویٰ کر رہے ہیں, شہباز گل یا دیگر, انہوں نے بائیڈن دور میں اگر تب سینیٹر سے خط لکھوا لیا تھا اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے, لابنگ کے ذریعے, کسی اور بھی طریقے سے, تو یہ تو اب ریپبلکن کا دور ہے, جو ٹرمپ کا دور ہے. اور میں نے کل آپ سے عرض کی تھی کہ ٹرمپ چاہے پاکستان کو لفٹ کروائیں یا نہ کروائیں, چاہے کوئی اہم کردار ادا کریں یا نہ کریں, لیکن یہ فیکٹ آف دی میٹر ہے کہ نوئنگ ہم, پبلک پلس, سوشل میڈیا پلس سے ٹرمپ اپنے آپ کو دور زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے. اور آپ دیکھیں گے دیر سے دیر سے کوئی نہ کوئی ٹویٹ, کوئی نہ کوئی بیان آ جائے گا اس سلسلے میں. البتہ اس میں جو پی ٹی آئی نے ابھی تک حکمت عملی اختیار کی ہے, اس میں ایک تضاد پایا جا رہا ہے باہر بیٹھی قیادت اور موجودہ قیادت کے حوالے سے. میں ڈیٹیل میں آتا ہوں, لیکن سب سے پہلے ذرا میں بات کر لوں خان صاحب نے جو آج گفتگو کی ہے, بڑی اہم ہے. ایک تو انہوں نے جو ملک میں جمہوریت کی صورتحال ہے اس پر اعتراض کیا کہ یہ بس برائے نام رہ چکی ہے, اور عدالت کا معاملہ, میڈیا کا معاملہ. مجھے اطلاع ملی دو لوگ مل کے, جو اندر وکیل بھی, ایک سیاستدان بھی, ان سے میری بات ہوئی. ان کے جی خان صاحب نے تو یہ کہا کہ جی میڈیا میں مکمل سینسرشپ ہے, حتیٰ کہ جو خان صاحب کے بیانات ہیں وہ بھی نہیں چھپتے. یہ بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. بانی پی ٹی آئی کا پہلے نوشن یوز ہوتی تھی, اب خبر تک نہیں چھپتی, اخبار ہی ان کو جاتا ہے. ایک تو یہ بات بالکل ٹھیک بات ہے. قاضی صاحب کو انہوں نے ذکر کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو آج عمران خان صاحب کی تھی, جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا کلپ تھا پرسوں کا, جو میں نے ایکس پہ اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے, جہاں موصوف یہ فرما رہے ہیں سیکرٹری جنرل کے طور پر کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, چلیں آگے بڑھنے کا وقت آن پہنچا ہے, ہم عدالتی اصلاحات کے اوپر تنقید کریں گے, اس کے خلاف احتجاج کریں گے. تو خان صاحب نے بنا لگی لپٹی جو بیان دیا وہاں سے, جس کی میں نے تصدیق بھی کی, جو ان کی آفیشیل ہینڈل پہ بھی چھپا ہوا ہے, خان صاحب نے یہ کہا کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع فوج کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. تو میرا سوال یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اسے پھر اندرونی معاملہ کیوں کہہ رہے تھے, حالانکہ یہ تو ملتے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. یہی وہ مسئلہ ہے جو میں بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ جو یہ دستیاب قیادت ہے, ان کے قول و فعل میں, ان کے نیریٹو میں کوئی گڑبڑ ہے. آپ اس سے دیکھ لینا. خان صاحب کہہ رہی ہیں اندرونی معاملہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں اندرونی معاملہ تب ہوتا اگر آرمی چیف نیوٹرل ہوتے. موجودہ آرمی چیف کے حوالے سے جو انہوں نے تاثرات کا اظہار کیا, آپ نے پڑھ لیا, دیکھ لیا. ان کے جی حکومت نے یہ سب کچھ مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارنے کے لیے کیا ہے, اپنے آپ کو تحفظ دینے کے لیے کیا ہے, اور اسی لیے توسیع بھی کی گئی ہے. اور اس پہ پارلیمان میں قانونی بحث ہونی چاہیے تھی کہ توسیع دی جائے یا نہ دی جائے. یہ انتہائی اہم معاملہ تھا, اس پر بحث کے بغیر آپ نے قانون سازی کر دی. یہ ایک اپوزیشن لیڈر کا, سابق وزیر اعظم کا جو جواب ہے, پہلی دفعہ ہے. یہ بات کرتے ہوئے باقی رہنما جو تھے وہ کیوں ان کے منہ میں گنگن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک بندے نے ایک جینون اعتراض کیا, بالکل کریں توسیع, لیکن بحث کے بات کریں, وہ بات ہی نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں اندرونی معاملہ ہے. پھر انہوں نے کہا جی میں اپنی پارٹی کو پیغام دیتا ہوں کہ وہ اب تیاری کریں تحریک کی, اور جوائنٹ لیڈرشپ جو پی ٹی آئی کے وہ اس تحریک کو لے کے جائے. جو ٹکٹ ہولڈر یا عہدیدار احتجاج میں شریک نہیں کرے گا, اس کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہوگی, اور نہ ہم اسے اگلے الیکشن میں ٹکٹ دیں گے. یہ بڑا اچھا اعلان انہوں نے کیا, تاکہ جو بھی اسپائرنگ کینڈیڈیٹس ہیں وہ نظر آئیں, جو غائب ہو جاتے ہیں شکل دکھا کے بی چوک میں آگے پیچھے. یہ ان کے لیے بڑا اچھا پیغام. پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے یہ ملٹری کورٹس میں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں, میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اس کا مطلب ہے ہی از ولنگ, ان کو کوئی اس چیز کا ڈر نہیں ہے. انہوں نے ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ خوش آئند ہے, اور میں چاہوں گا کہ ٹرمپ یا ان کی نئی حکومت نیوٹرل رہے. کل بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ عمران کا یہ سٹیٹمنٹ جو کل بھی ہے اور آج بھی ہے, یہ بڑی معنی خیز اور سٹیٹس مین کی ایک سٹیٹمنٹ ہے. یہ کہنا کہ ہم جو بھی نئی حکومت آ رہی ہے امریکہ میں اس کو کہیں گے نیوٹرل رہے, اس کا مطلب سمجھیں. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نیوٹرل نہیں تھی,
اور خان صاحب اپنے بیانیے پہ قائم ہے کہ سازش کی گئی سائفر کے ذریعے حکومت کو نکالا گیا. وہ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم اور کہنے بس اسی نیوٹرل رہو, ہم اپنی جدوجہد خود کریں گے. یہ ہے ایک مدعا. اور دوسرا انہوں نے ایک غلطی کو اعتراف کیا کہ جنرل باجوہ کی جو مدت ملازمت میں توسیع تھی میری سب سے بڑی غلطی تھی, اور کمزور اتحادی حکومت جو اس وقت میں نے لی وہ مجھے دوبارہ انتخابات میں جانا چاہیے تھا. پھر انہوں نے کہا ملک سے کسی صورت نہیں بھاگوں گا, میرا نام مستقل طور پر آپ بے شک ECL میں ڈال دیں, باہر نہیں جاؤں گا. نواز شریف باہر گیا تھا, ان کی بیٹی باہر چلی گئی علاج مہنگا کروانے کے لیے, وہ باتیں انہوں نے کی, جائیدادیں ان کی وغیرہ وغیرہ وہاں کی. خان صاحب نے آج جو میں کچھ عرصے سے عرض کر رہا تھا, کچھ عرصے سے خان صاحب کی سٹیٹمنٹس میں کچھ مخصوص شخصیات کا نام نہیں آ رہا. آج خان صاحب نے ان کا نام بھی لیا, حالیہ قانون سازی توسیع کے اوپر اعتراض بھی کیا اور جمہوریت پہ ڈاکہ بھی قرار دیا. یہ بھی کہا ECL پہ نام ڈال دیں, میں باہر جانے کو تیار نہیں ہوں. یہ بھی کہا ملٹری ٹرائل کرنا ہے کر لیں, اور کھل کے تمام معاملات انہوں نے اظہار کر دیا, امریکہ کو پیغام بھی دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ میری خبر یہ ہے کہ جو ایفرٹس ہوئی تھیں جس میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ مقبول ترین ہیں, ہم مانتے ہیں, لیکن یہ بھی مانا جائے کہ طاقت کا منبع کیا ہے, اصل پار کس کے پاس ہے, اس کا بھی ادراک کریں. لیٹس لیو ود اٹ, لیٹس ود دس ریئلٹی اینڈ لیٹس فائنڈ اے مڈل وے. مڈل وے کے لیے قانون اعتماد سازی کی گئی, بشرا بیگم کی رہائی ہو یا ان کی بہنوں کی رہائی ہو, یہ رپیٹ کر چکا ہوں میں اسٹیٹمنٹس. تو جو ان کو بظاہر کوئی آپشنز دی گئیں, جو خواجہ صاحب بھی کہہ رہے تھے ملک سے باہر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ آج کی ان کے گفتگو کا مطلب میری نظر میں یہ ہے, اور میری خبر بھی ہے, تجزیہ بھی ہے, کہ خان نہیں جے منیا. وہ کہہ رہا ہے کہ ECL میں ڈالنے میں یہی ہوں, ملک سے باہر نہیں جاؤں گا, خواجہ بھی کہہ رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ فلام شاہ بھی غلط ہوئی, اور تیسرا یہ کہ امریکہ نیوٹرل رہے. اٹ مینس کہ خان صاحب انڈرسٹینڈس کہ جو ان کے ابھی تک کی اسٹرگل ہے, اچھی یا بری یہ تاریخ یا آپ فیصلہ کریں گے, وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں, قائم ہیں, ایک خاص حد سے زیادہ کمپرومائز کرنے کو نہیں بلکہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. یہ ہے آج کی ان کی اسٹیٹمنٹ کا مفہوم. اب آپ اس کو جو مرضی رنگ دے لیں, لیکن کیا یہ مطلب نہیں ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, اور اسی وجہ سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اچھا, اب اس کو ڈیمیج کیا شے کر رہی ہے؟ اس کو ڈیمیج وہ اسٹیٹمنٹس کر رہی ہیں کہ وہ ٹرمپ یہ کر دے گا, ٹرمپ سے ہم یہ کروا لیں گے, ٹرمپ کو چاہیے وہ یہ بات کرے. یہ واقعی ڈیمیجنگ ہے. زبیر علی خان نے بڑا اچھا ٹویٹ کیا ہوا, ہمارے دوست ہیں PTI کے بیٹ کرتے ہیں, امریکی الیکشن کور کرنے گئے ہوئے تھے, کہ بھائی ایک طرف جد و جہد, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ مداخلت کر کے ان کو نکالے, یہ تو آپ اس جد و جہد اور قربانی کو پھر انڈرمائن کرنے کی ایفرٹ ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے, اور اسی لیے خان صاحب نے کہا کہ وہ بس نیوٹرل رہیں, یہ کافی ہے. اور یہ فرق بتاتا ہوں. زلفی کہتے ہیں ٹرمپ عمران کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں, ان کی ٹیم سے IK کے لیے بات کروں, عمران خان کے لیے ان کی بیٹی ٹیم اور ان کے داماد سے میرا تعلق ہے, ہم کوشش کریں گے. ساتھ اسد کیسر کہہ رہے ہیں ٹرمپ کی کامیابی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ملک کی مداخلت میں اجازت نہیں دیں گے. تو یہ دو تضادات ہیں, ان کو سنک کرنا چاہیے کہ کچھ اسٹیٹمنٹ ایک سی رکھیں. جہاں تک ٹرمپ کی مداخلت یا ٹرمپ کا اس معاملے میں کردار ہے, وہ تو میں کل آپ کو واضح کر چکا ہوں کہ آپ مانیں یا نہ مانیں, چاہے پاکستان پرائیورٹی ہو یا نہ ہو, دیر سویر سے ٹرمپ نے اس معاملے کے اوپر بات کرنی ہے, چاہے وہ کسی ٹویٹ کی صورت میں یا کسی اسٹیٹمنٹ کی صورت میں. ہاں, وہ بہت گریو کنسرن ضرور ہو سکتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ ان کی پاکستان ابھی پرائیورٹی مجھے دکھائی نہیں دیتا. کریں گے ضرور, یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. وہ از انیبل ٹو اوائڈ سوشل میڈیا پلس اور پبلک پلس, بالکل انیبل ٹو اوائڈ, نہیں کر سکتے. وہ بندہ ہے ہی سوشل میڈیا پلس کا, پبلک پلس کا. اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ میں جو CNN کے دانشور ہیں, جو اینٹی ٹرمپ تھے, آپ کو پتہ کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں کہ دیر ول بی لٹل ٹو اسٹاپ ہم ان ہز سیکنڈ ٹینیور, کہ دوسری ٹرم میں اب ٹرمپ کو روکنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہو جائے گا. یہ ان کی آٹوکریٹک انسٹنکٹس ہیں, اور ون آف دی موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ ان دی ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ انیبل ٹو ہائڈ ہز فیوری, اپنا اینگر, اپنا غصہ چھپانے میں ناکام رہتے ہیں, لیکن کچھ بدلے ضرور ہیں, بہتر ضرور ہوئے ہیں. اور یہ بھی لکھا کہ جو اوریجنل سن, اصل گناہ ہے ڈیموکریٹس کا, وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ نہیں پہچانا کہ ٹرمپ الیکٹیبل ہیں, اور ٹرمپ نے سوشل میڈیا کا اچھا استعمال کیا ہے. یہ دو بیسک فلائیں ڈیموکریٹس کے, وہ تو ہو گیا اپنی جگہ بات. ود ان ریپبلکنس بھی آپ یہ دیکھیے غور سے کہ پچھلے 3 ٹینیورز میں, پچھلے 3 رنز میں صرف ٹرمپ ہی سامنے آئے. جو ان کی اپنی پارٹی میں بھی ان کے مخالفین تھے, جان مکین ہوا کرتے تھے یا دیگر, وہ آوازیں دب گئیں. اب دونوں ہاؤسز میں ان کی میجورٹی, اور ان نے پوری امریکہ میں سن اسٹیٹ سے لے کے سوئنگ اسٹیٹ سے لے کے پورا اسپریڈ کر دیا اس کو, لہر کو. 292-94 سے زیادہ ان کا نمبر ہو چکا ہے الیکٹورل کالج میں, موسٹ پاورفل انہیں اب کہا جا رہا ہے. یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ پورا آرڈر امریکہ کا چینج کرنے جا رہے ہیں, اور اب ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہوگا, اب ان کے پاس سپورٹ بھی ہوگی, ہاؤسز کی بھی, پبلک کی بھی. سو اس جو امریکہ بدلا اگر, تو اس کے اثرات پوری دنیا میں بھی ہوں گے.
اور پاکستان پر بھی ہوں گے. آپ کیسے اسے اوائڈ کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے. ہاں خان کے حق میں سٹیٹمنٹس آئی ہی آئی, اچھی یا بری یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن لکھ کے رکھ لیں کہ آئے گی. یہ کہانی ہے ٹرمپ کی اور خان صاحب کی. اب میں نے ایک بڑی اہم آپ سے بات کرنی ہے. جو لوگ عمران خان صاحب سے ملنے جاتے ہیں, ایک معروف قانون دان ہے, وہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تو خان صاحب نے پہلا سوال کیا یار امریکہ کے الیکشن کا کیا بنا, تو انہوں نے بتایا کہ 252 نمبر ہو چکا ہے, 270 چاہیے ہوتا ہے الیکٹورل کالج میں. یعنی خان صاحب واز کین اینڈ ہی واز کینلی مانیٹرنگ دی یو ایس پولز, لیکن ان کے پاس سہولت نہیں تھی, جو بندہ آ رہا تھا اس سے وہ پوچھ رہے تھے. تو جب وہ جیت گئے تو انہوں نے مبارکباد بھی دی, لیکن خان صاحب نے ایک اہم وکیل رہنما سے یہ کہا کہ اعجاز چودھری صاحب, لاہور میں اعجاز چودھری صاحب ہوں یا محمود الرشید ہوں, یاسمین راشد صاحبہ ہوں, ان کے حوالے سے وہ پوچھتے رہتے ہیں. یہ بڑی اہم بات میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کرنے لگا ہوں. اعجاز چودھری کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یار اس کے پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری کروا رہے ہماری جو رہنما سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں شبلی فراز یا دیگر. تو ایک اہم وکیل رہنما کو انہوں نے پوچھا, اور اس کے بعد شبلی فراز کو بلا کے انہیں میسج دیا گیا اور سلمان اکرم کو میسج دیا گیا. اس کا مطلب ہے خان صاحب اپنی پارٹی کے ان لوگوں کے بارے میں کنسرن رکھتے ہیں, ان کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کو یہ پارٹی بھول جاتی ہے. چودھری پرویز الہی یہاں پہ سی ایم تھے, خان صاحب کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی, حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے اور وہ یہاں پروڈکشن آرڈر کے بیس پہ اسمبلی میں اور دیگر انیکسز میں پائے جاتے تھے. تو پروڈکشن آرڈر کسی بھی سینیٹر کا یا ممبر آف قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا حق ہے. یہ شبلی فراز صاحب ہوں یا دیگر ہوں, یہ کیوں نہیں پروڈکشن آرڈر ان کے نکالنے میں کامیاب ہو پا رہے؟ ملیں جا کے اسپیکر سے, چیئرمین سینٹ سے, اسمبلی میں سینٹ میں بات کریں. یہ خان صاحب نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, اور میری اطلاع ہے کہ سرزنش بھی کی کچھ لوگوں کی. پھر جو فوج کا اندرونی معاملہ والی کہانی ہے نا سر, میری اطلاع یہ ہے کہ ایک ملاقات ہوئی, کچھ لوگوں کو آج ملاقات کی اجازت نہیں بھی ملی, وہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب جب گئے تو انہوں نے خان صاحب نے پوچھا کہ یہ تم نے کہا ہے, اور وہاں بھی انہیں کہا کہ کہنا تھا تو یوں کہنا تھا. اور پھر ایک پارٹی کے اندر یہ رائے پائی جاتی ہے کہ یار جو سیاسی لوگ ہیں, جو ان کی اپروچ اور ان کا سسٹم کو دیکھنا اور طرح سے ہے, جو غیر سیاسی لوگ نئے نئے آئے ہیں, نہ ان کی رابطہ کاری ہے, نہ ان کی کوئی معاملہ فہمی ہے, بیان دے دیتے ہیں من پسند کا, بعد میں پارٹی کو بھگتنا پڑتا ہے, اور خان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے اصل سٹیٹمنٹ تو یہ ہے. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک اہم قانون دان اور سیاست دان کے ذریعے حضرت مولانا کو ایک پیغام بھیجا, اور حضرت مولانا سے وہ صاحب جا کے ملے, اور اس ملاقات کے بعد وہ صاحب جو ہیں وہ بغیر گفتگو کیے میڈیا سے روانہ ہو گئے. ایک رائے یہ ہے اور خبر بھی ہے کہ یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ مولانا ہوں اور اچکزئی صاحب ہوں یہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملیں, اور ملاقات کے بعد ایک جوائنٹ اپوزیشن الائنس مارز وجود میں آئے, اور اس الائنس کے اوپر ہم احتجاجی تحریک شروع کریں اس حکومت کے خلاف. لیکن میری اطلاع یہ ہے تازہ کہ مولانا جیل میں جانے سے انکاری تھے, اور مولانا پھر بیرون ملک چلے گئے, لندن چلے گئے, تو مولانا اس سے انکاری تھے. میرا خیال ہے اس انکار کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے پی ٹی آئی کو اسد کیسر صاحب اور دیگر کی توسط سے مولانا کو انگیج کرنا چاہیے. ہی از لائکلی ٹو بی انگیجڈ اینڈ اٹ از دا وے فارورڈ. دو چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے ود ان پی ٹی آئی خان صاحب سے ملاقاتوں میں, ایک احتجاجی تحریک, دوسرا گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تشکیل, چاہے وہ جی ڈی اے ساتھ مل جائے, جماعت اسلامی مل جائے, چکے صاحب تو آلریڈی ہیں, اور مولانا کو قائل کرنا ہے. تو یہ 2 پرونگ اسٹریٹجی کے اوپر پی ٹی آئی کے اندر کنسنسس پایا گیا, اور خان صاحب نے اس کا اپروول دیا ہے کہ انگیج کریں, احتجاج بھی کریں اور ساتھ یہ بھی کریں, اور اس بات پہ زور دیا کہ یہ جو امریکہ والا معاملہ ہے اس کی لائم لائٹ اس طرح سے نہ بنائیں کہ ہمارے کاز کو نقصان پہنچے. وہ میرا تجزیہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ ایک سیاست دان کو جنہوں نے اتنی قربانیاں ان کے مطابق انہوں نے دی ہیں, یہ ان کا حق ہے کہ اپنا ڈائریکشن وہ کلیئر رکھیں. یہ ہے دوسری اہم ترین خبر. ٹرمپ کی آمد کے بارے میں بھی کچھ بڑی دلچسپ حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ آپ دیکھیں جو رانا ثنا کی سٹیٹمنٹ ہے انتہائی غیر ذمہ دار, خواجہ آصف وہ دیکھ لیں, احسن اقبال اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پہ پی ٹی اے والے اس کا ترجمہ کر کے پھیلا رہے ہیں. تو یہ میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ ٹرمپ خان یہ ڈائنامکس, یہ دونوں وہ رہنما ہیں جن کو سوشل میڈیا پبلک پلس کا بڑا خیال رہتا ہے, تو یہ اگنور نہیں ہو پائیں گے. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرمپ دی جان کھدی رکھنی ہے کہ پائنا دیکھو ہے ہو رہا ہے, اے دیکھو ہے ہو رہا ہے, اے دیکھو ہے ہو رہا ہے. ہاؤ لانگ ہیل بی ایبل ٹو اوائڈ, چاہے پاکستان پرائرٹی ہے یا نہیں ہے, چاہے پاکستان کو ان کو اعلائے ہے یا نہیں ہے, تو پلس سے مجبور ہو کے کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دے گا. یہ میرا تھیسس تھا پہلے بھی. ٹرمپ کی آمد اتنی امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ اسٹرانگسٹ ایور پریزیڈنٹ ہوں گے, لیکن ساتھ آپ دیکھیں دنیا کے جو 10 امیر ترین لوگ ہیں, ٹرمپ کی آمد کے ساتھ ہی ان کی دولت میں پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں 64 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. سب سے زیادہ اضافہ ایلان مسک کی دولت میں ہوا ہے جو 24 ارب ڈالر اس میں مزید آ گئے ہیں, 270 ارب ڈالر سے زائد اس کی رقم ہو چکی ہے.
تو اس کا مطلب ہے جو دنیا کا طاقتور جو بزنس کے لوگ ہیں ان کا بڑا اس میں انٹرسٹ ہے اور دلچسپی ہے. آنے والے دن اس لیے اہم ہے کہ حکومت اپنا بندوبست کر چکی، لیکن وہاں ٹرمپ آ چکا. اس کا اثرات کیا ہوں گے، اور پی ٹی آئی کیسے احتجاجی تحریک اور ساتھ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے کو معنی خیز عمل کیا دیتی ہے. ہاں، جانے سے پہلے ایک اور اہم خبر. ایک بندے نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ خان صاحب آپ کو کیا لگتا ہے آپ کب تک جیل سے باہر آئیں گے؟ تو خان صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نومبر کے اندر کوئی ہلچل ہو سکتی ہے. اس خبر کے ساتھ اجازت. اللہ حافظ.